دارالفتاح اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کے جو خصوصی سلسلے تھے یا خصوصی ٹرانسمیشن تھی، اس کے بعد آج پیر شریف کو ہونے والا یہ پہلا سلسلہ ہے۔ الحمدللہ اس سے پہلے بھی دارالفتاح اہل سنت کے سلسلے آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ اب جو پرانا ہمارا جدول ہے کہ اتوار اور جمعۃ المبارک کے علاوہ روزانہ اسی وقت یعنی مغرب کی نماز کے بعد کم و بیش 8 بجے انشاءاللہ عز و جل دارالفتاح اہل سنت کا سلسلہ آپ دیکھ سکیں گے۔ اسی طرح بدھ کے روز صبح کے اوقات میں بھی 8:15 بجے پاکستانی اوقات کے مطابق یہ سلسلہ براہ راست نشر کیا جائے گا۔ جس طرح آپ رمضان شریف میں مدنی چینل کو دیکھتے رہے، دارالفتاح اہل سنت کے سلسلے کو ملاحظہ کرتے رہے، اسی طرح اب بھی اور آئندہ بھی ان سلسلوں کو دیکھنے کی نیت فرمائیے۔ انشاءاللہ بہت سا اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ نیت کرنے سے بھی انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ایک ثواب کا خزانہ حاصل ہوگا۔ عید کا موقع جو ہوتا ہے بالخصوص پاکستان کے اندر اور ممالک کے اندر بھی شاید ایسا ہوتا ہو کہ شادی کے بہت زیادہ سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو اب پورا سال ہی شادی بیاہ کا سلسلہ ہوتا ہے، کیونکہ پہلے موسم کو دیکھ کر لوگ شادی کرتے تھے، گھروں کے اندر رہائش کے مسائل ہوتے تھے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی تھی کہ ہر موسم میں شادی کا معاملہ نہیں ہوتا تھا۔ جب سے یہ شادی ہالز، ہوٹلز وغیرہ کا سلسلہ شروع ہوا تو تب کم و بیش پورا سال ہی شادیوں کا سیزن کہہ لیجیے رہتا ہے، لیکن خاص طور پر عید الفطر کے بعد تو بہت زیادہ شادی بیاہ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم اسی حوالے سے شادی بیاہ کے موقع پر جو تحائف کا لین دین ہوتا ہے، گفٹس دیے جاتے ہیں، اس موضوع کو سلسلے میں شامل کریں گے۔ اس حوالے سے ہم سوالات شامل سلسلہ کریں گے۔ پیر کے سلسلے میں ہم نے رمضان شریف سے پہلے رسم و رواج کے حوالے سے الحمدللہ بہت سے سلسلے کیے، بالخصوص شادی کے موقع پر کی جانے والی رسم و رواج یہ ہمارے سلسلے کا موضوع رہا اور متعدد سلسلے ہم نے الحمدللہ کیے۔ لیکن خاص طور پر اس موقع پر جو لین دین کیا جاتا ہے، مختلف تحائف لیے جاتے ہیں، ان کا شرعی طور پر کیا حکم ہے، جو پیسے دیے جاتے ہیں اور بھی جو معاملات ہوتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آج سلسلے کا موضوع بنائیں گے۔ آپ کے علاقے میں، آپ کے خاندان کے اندر، آپ کی سوسائٹی کے اندر، آپ کے ملک کے اندر اس حوالے سے جو بھی معاملات ہوتے ہیں، آپ اس کے حوالے سے شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ ابتدائی سوالات سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح کا موضوع شامل سلسلہ کیا گیا ہے۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کالز کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے سوالات ہمیں آپ ارسال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کے سوالات بھی شامل کیے جائیں گے۔ حضور سلسلے میں ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ ابتدائی طور پر آپ ارشاد فرمائیے کہ جو شادی کے موقع پر، شادی سے پہلے بھی اور شادی کے ایام میں بھی، اس کے بعد بھی جو تحائف کا لین دین ہوتا ہے، ویسے تو عام طور پر تحفہ نہیں دیا جا رہا ہوتا، لیکن جب دو خاندانوں کا معاملہ ہوتا ہے تو اب بہت زیادہ تحائف کا لین دین شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا حکم شرعی کیا ہے کہ کیا یہ شرعی طور پر لینا دینا اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے یا کوئی اس کا حکم شرعی بھی ہے، یہ ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حدیث مبارکہ میں ہے تہادو تحابو، کہ آپس میں ایک دوسرے کو تحفے، تحائف، ہدیہ دیا کرو کہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ حقیقت بھی ہے، جب کوئی کسی کو کوئی چیز دیتا ہے اور دینے والے کا انداز بھی ایسا ہو کہ جس کو دے رہا ہے اس کی قدر و منزلت اس کے دل میں ہو، لینے والا بھی خوش دلی کے ساتھ جب اس گفٹ کو، تحفے کو، اس چیز کو لے رہا ہوتا ہے، تو یہ لین دین کا جو عمل ہے کہ اس نے دیا، اب اس کے جواب میں بطور بھلائی، خیر خواہی کے تحت اب دوسرا شخص بھی دیتا ہے اپنی چیز، چاہے اس کی قیمت کم ہو یا زیادہ ہو، بس آپس میں محبت کا اور خوش دلی کا معاملہ یہ ایک ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جب اس طرح لین دین کا سلسلہ ہوتا ہے تو آپس میں محبت استوار ہوتی ہے، قائم ہوتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ صحیح۔ تو شرعی حوالے سے تحفے تحائف میں حکم جواز ہے اور حدیث مبارکہ میں اس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ صحیح۔ تو بعض مواقع ہوتے ہیں تحفے تحائف کے
تو ان مواقع میں جیسے کہ ابھی عید کا دن گزرا ہے، اس میں عیدی کا سلسلہ ہوا کہ بڑوں نے چھوٹوں کو ٹھیک ہے، عیدی سے نوازا اپنے اپنے حسب حیثیت. تو اسی طرح تحفے تحائف کے لین دین کا ایک موقع، شادی منگنی کا ایک موقع ہوتا ہے، تو بات چیت پکی ہو رہی ہوتی ہے، وہ ایک موقع ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ مواقع ہوتے ہیں. اسی ٹھیک طرح ہے. شادی رخصت ہو کے لڑکی جب اپنے سسرال آ جاتی ہے، شوہر کے گھر آ جاتی ہے، تو شوہر کی طرف سے، اس کے والدین کی طرف سے یہ تحفے تحائف کا سلسلہ یہ جاری و ساری ہے. ٹھیک ہے، تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب صحیح. تک کہ غیر شرعی کسی بھی معاملہ میں غیر شرعی بات کا یا غیر شرعی کی شرط لگا دی جائے، اس کا عمل دخل نہ ہو، ٹھیک ہے. تب تک تحفے تحائف کا جو حکم ہے وہ شرعاً جائز ہے. یعنی اس کیا مراد ہے، شرعی غیر شرعی، اس کی کوئی جیسے مثال بسا دیں؟ اوقات بیجا مطالبے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ شادی کے ایک موقع پر لڑکا ڈیمانڈ کر دیتا ہے شادی کے موقع پر کہ مجھے گاڑی چاہیے. صحیح. اب یہ گاڑی کا لڑکے کی طرف سے مطالبہ کرنا، اور جبکہ دینے والا اس دینے پہ بے دلی کے ساتھ دے رہا ہو، مجبور ہو کر دے رہا ہو، تو اب یہ ڈیمانڈ کرنا تحفے کی اور اگلے شخص کا اپنی عزت لاج رکھتے ہوئے جیسے تیسے کر کے گاڑی کا بندوبست کرنا، تو یہ اب وہ چونکہ دے رہا ہے خوش دلی سے نہیں دے رہا. ٹھیک ہے، تو اب چونکہ وہ اپنی عزت رکھنے کے لیے کہ اگر میں نے اس کو تحفہ نہیں دیا تو میری بدنامی ہو جائے گی، تو اب یہ جو تحفے کا جو معاملہ ہے مانگنا، جس میں اگلا شخص آزمائش میں آ جاتا ہے اور بے دلی کے ساتھ وہ دے رہا ہے، تو اب یہ مانگنا جائز نہیں ہے. صحیح. اب جو یہ دے رہا ہے وہ اپنی چونکہ خوش دلی سے نہیں دے رہا، بے دلی مردہ دلی سے اور اپنی عزت کے تحفظ کے لیے دے رہا ہے، تو یہ دینے والے کا گویا اپنی عزت بچانے کے عوض میں کوئی چیز دی جا رہی ہے نا، تو یہ ہے رشوت. ٹھیک ہے. تو اب یہ تحفہ نہیں ہے، اب یہ رشوت میں بدل جیسے جائے گا. مثال کے طور پر منگنی وغیرہ ہو گئی، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، شادی بھی ہو گئی ہے، تو اگر ان دنوں میں یا جو شادی سے پہلے جو خصوصی مواقع آتے جیسے عید کا آپ نے تذکرہ فرمایا، نہ دیں تو پھر وہ برا بھی منایا جاتا ہے کہ بھئی انہوں نے تو پوچھا تک نہیں ہے، لڑکے نے لڑکی کے لیے کچھ بھی نہیں بھیجا یا لڑکے والوں نے لڑکی کے لیے کچھ بھی نہیں بھیجا، تو ایسا ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اس طرح یہ جو اگلے شخص کو یعنی مجبور کیا جا رہا ہے نا، جی جی، تو یہ مجبور کر کے لینا ٹھیک ہے، یہ جائز نہیں ہے. صحیح. ہاں خوشی کے مواقع آ رہے ہیں، از خود لڑکی کے لیے جو اس کی ہونے والی ساس ہے وہ کپڑوں کا ارینج کرتی ہے کہ بھائی میں اپنی ہونے والی بہو کو میں کچھ نہ کچھ تحفہ دوں، ٹھیک ہے، تو یہ اب خوشی سے دے رہی ہے اور ایک موقع بھی خوشی کا ہے، صحیح. تو اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں اگلے شخص کو مجبور کرنا یہ جائز نہیں ہوتا ٹھیک کہ آپ نے تحفہ نہیں بھیجا. آپ کیسے لوگ ہو، شادی سے پہلے ہی عام طور پہ منگنیاں یوں ٹوٹ جاتی ہیں کہ ابھی سے ان کے حال یہ ہیں، بعد میں کیا ہوگا، بعد میں پتہ نہیں کیا ہوگا، تو یوں ہی منگنیاں توڑ دیتے ہیں. تو یہ سلسلے جس میں مجبور کرنا پایا جائے گا تو وہ چونکہ اب شرعی خامی یہاں پر ٹھیک ہے. داخل ہو گئی. تو ایسا نہ ہو خوش دلی کے ساتھ، اگر مثال کے طور پہ لڑکی والوں کو جوابی طور پہ اتنا ان کے پاس مال و اسباب نہیں ہے کہ اب لڑکی کو جو عید میں کچھ جو بھی سامان لڑکے والوں نے دیا خوشی سے دیا، اب ان کے پاس اتنا کچھ نہیں بن رہا کہ اب یہ جوابی کارروائی کرتے ہوئے لڑکے کو کچھ دیں، اور لڑکے والے مانگتے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے، اگر کوئی چیز نہیں آئی کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مجبور نہ کریں کہ اب ہم نے تو دے دیا، اتنے 5,000 تک کا خرچہ کر دیا، وہاں سے کیا آیا 500 روپے کی چیز ہم آئی. نے لڑکی کے بہن بھائیوں کو بھی دیا اور ہمارے بہن بھائیوں کو کچھ نہیں دیا گیا، تو صرف یہ لڑکے کے لیے بھیج دیا گیا. یہ درست طریقہ نہیں. یہ نہیں، اگر دے دے تو دے دے، نہ دے تو دل میں کسی طرح ملال نہ لائیں ملال کسی نہ قسم لائیں. کا، اور مجبور نہ کریں. ٹھیک، ہو سکتا ہے کوئی پرابلم ہو یا کچھ بھی ہو. کوئی بھی اچھا، اس معاملہ ہو سکتا سے جیسے آپ نے فرمایا اس کا ایک پہلو ہے کہ اس سے اندازہ لگانا کہ تحفہ نہیں دیا، یا تو ان کا ایٹیٹیوڈ صحیح نہیں ہے یا پھر یہ مالی طور پر اتنے مضبوط نہیں ہیں. دونوں باتوں کو بنیاد بنا کر منگنی ختم کر دینا کہ دیکھیں یا تو یہ اخلاق کے منافی سمجھا جائے کہ دیکھیں انہوں نے پوچھا تک نہیں ہے، یا پھر یہ کہ یہ ان کی حیثیت ہی نہیں ہے، اور ان کی جب حیثیت نہیں ہے تو ہم ان سے تعلق کیوں قائم رکھیں. تو اس وجہ سے منگنی توڑ دینا یا کچھ اور بعد میں اگر شادی ہو بھی گئی تو لڑکی کے اوپر تان و تشنیع کرنا اس حوالے سے، یہ کیا کہیں گے اس کو؟ دیکھیں اس میں کیا یہ بنیاد ہے شادی کرنے نہ کرنے کی یہ چیزیں؟ منگنی جو ہے ایک وعدہ ہے، ٹھیک ہے، تو جب تک کوئی شرعی عذر نہ آ جائے منگنی اس وعدے کو توڑنے کے حوالے سے اس وقت تک اپنے وعدے سے پھرنا نہیں چاہیے. صحیح، جو زبان دے دی ہے اور جہاں منگنی ہونا تھا شرعاً کوئی خامی بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے، شریعت نے منع بھی نہیں کیا،
تو وہاں رشتہ ہو گیا. اب رشتہ ہونے کے بعد چھوٹی موٹی باتوں کو بیس بنا کر اب رشتہ ختم کر دینا اور منگنی توڑ دینا یہ شرعاً ناپسندیدہ معاملہ ہے. اور اس کا نتیجہ جو نکلتا ہے نا اس میں بھی دل آزاریاں، غیبتیں، چغلیاں، بہتان ترازیاں. یہ منگنی ٹوٹنے کا تو بظاہر ایک چھوٹا سا عمل ہوتا ہے کہ وعدہ تھا، وعدہ پورا نہیں کیا، شرعاً ناپسندیدہ عمل ہوا جب تک کہ کوئی شرعی عذر نہ تھا منگنی توڑنے میں. تو اب اس کے بعد جو جس کو بتائیں گے ہم نے منگنی کیوں توڑی، اب جو غیبتوں کا، چغلیوں کا، تہمتوں کا یا پھر جھوٹ بولیں گے، اصل وجہ نہ بتائیں گے، تو یہ مناسب کی حیثیت کم ہو جائے گی. یہ مناسب کام نہیں ہے. جب آپ یعنی یوں سمجھیں کہ پہل کرنے سے پہلے ہی دیکھ لینا چاہیے کہ ہم نے یہاں سے منگنی توڑنی نہیں ہے، اس کو نکاح کی صورت میں لانا ہے، گھر بسانا ہے، یہ سارے معاملات کرنے ہیں. تو ابتدا کرنے سے پہلے اچھی طرح غور کر لینا چاہیے. یہ نہیں کہ جلد بازی میں کر لیا اس کے بعد میں بھی پچھتا رہے ہیں کہ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا لڑکا یا لڑکی سمجھ میں نہیں آ رہی، تو پھر یہ معاملہ غلط ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جزاک اللہ. کچھ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ایک کال اولاً سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. سوال یہ ہے کہ جب یہ شادی کے موقع پہ تعائد کے ذریعے رقم دی جاتی ہے تو یہ رقم اس نیت سے دی جاتی ہے کہ اگر میں 5,000 دے رہا ہوں، جب میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گا تو اس وقت مجھے اس کے بدلے 10,000 ملے گی. مجھے 5,000 کی جگہ 10,000 اس نیت سے کسی کی رقم دینا، یہ کیا اس کے بارے میں کیا شریعت کہتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاص طور پر جو شادی کا دن ہوتا ہے، جب رسم کی جا رہی ہے، جو ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو لڑکے کو بھی رقم دی جاتی ہے، لڑکی کو بھی دی جاتی ہے. اب وہ لڑکے کو کس دن یا لڑکی کو یہ تو میں وضاحت نہیں کر پاؤں گا، تو دونوں کو ملتی ہے، جس کو سلامی بھی کہتے ہیں، یا یہ سوال میں جو لفظ استعمال کیا کہ رقم دی جاتی ہے، یہ نیوتے کا لفظ بھی بولا جاتا ہے. اس کا حکم شرعی ہے، اور اس میں امید یہی ہوتی ہے کیونکہ اس کے لیے حساب کتاب رکھا جاتا ہے کہ فلاں نے اتنے دیے، فلاں نے اتنے دیے، فلاں نے اتنے دیے. اب جب اس کے گھر سے دعوت آتی ہے تو اس رجسٹر کو دیکھ کر پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اب ہم نے ان کو کتنے دینے ہیں. تو یہ حکم شرعی کیا ہے، یہ زیادہ کم زیادہ کرنے کے حوالے سے کیا کہیں گے اس کو؟ دیکھیں اس طرح کی جو صورت حال ہے کہ شادی کے مواقع پر جو رقم دی جاتی ہیں اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ جہاں برادری سسٹم ہے، اس طرح کا نظام چل رہا ہے، تو وہاں پر یہ باقاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے، کھاتا ہوتا ہے کہ شادی کے موقع پر ایک آدمی بسا اوقات رجسٹر لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جو آ رہا ہے لڑکی کے باپ کو اگر کوئی دے رہا ہے رقم کی صورت میں تو باقاعدہ وہ رجسٹر میں انٹری ہوتی ہے کہ فلاں صاحب نے 5,000 روپے دیے ہیں، صحیح، فلاں صاحب آئے انہوں نے 10,000 روپے دیے ہیں. تو یہ پورا ایک ریکارڈ ہوتا ہے. جی. تو اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ شادی کمپلیٹ ہو گئی، پیسے جمع کیے گئے، گنے گئے کتنی آمدن کیا ہوئی. اب اس کے بعد یہ پورا رجسٹر کو باقاعدہ مینٹین کرنے کے بعد اب جب آئندہ جو اس وقت بارات میں آنے والے لوگ تھے شادی میں تقریب میں، اب ان کے گھروں میں جب شادی بیاہ کی تقریب ہو رہی ہوتی ہے تو ایک صورت جو پہلی ہے اس کا طریقہ جس میں رجسٹر پورا نظام ہوتا ہے، تو اس میں دینے والے کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے 5,000 روپے دیے نا تو اس سے کم مجھے نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے، زیادہ ملیں گے، 5 ملیں گے یا 6 ملیں گے. صحیح. جس نے 10 دیا ہے تو اس کو بھی یہ پورا پکا ذہن ہوتا ہے، اس کی پوری امید اور چاہت کہ میں 10 دے رہا ہوں تو آئندہ جب میری بیٹی کی شادی ہوگی تو یہ 12 دے گا یا کم سے کم 10 ہی دے گا، اس سے کم نہیں دے گا. لینے والے کو بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ مجھے جو 5,000 دے رہا ہے تو یہ مجھے قرض کے تلے دبا رہا ہے، جو 10 دے رہا ہے تو گویا میں 10,000 کا بھی مقروض بن رہا ہوں. تو یہ جو سلسلہ ہے یہ ہے قرض. اچھا، آپ تھوڑا سا سوال میں بھی رقم زیادہ ہے اور آپ بھی بیان فرما رہے ہیں جو عام طور پر دی جاتی ہے 500 1,000، تھوڑا سا نچلا طبقہ آ جائے تو 100 200، اس کا بھی یہی حکم ہے تاکہ نارملی یہ 5-10 ہزار والی یہ قریب ترین جو افراد ہوتے ہیں نا وہ اس طرح، ورنہ تھوڑے سے دور کے افراد ہوتے ہیں تو وہ 1,000 500 200 300 یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. تو ان سب صورتوں میں جہاں یہ برادری سسٹم میں عام طور پہ خاندان، برادری، اس طرح قبیلہ، اس میں یہ لین دین کا جو سلسلہ ہوتا ہے یہاں تو یہ
کہیں کہیں باقاعدہ رجسٹرڈ والا نظام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں لکھا جا رہا ہوتا ہے کہ آمدن کتنی ہو رہی ہے، پورا نام، پتہ، نشانی، فلاں کا بیٹا فلاں نے اتنے دیے، اس موقع پر دیے، پورا یہ کھاتا ہوتا ہے. اب جب اعلان ہوتا ہے حضرت، ایک ہمارے بہت اہم اسلامی بھائی انہوں نے بتایا کہ مائک چھوٹا جو ہیڈ فون ہوتا ہے اس کو لے کر بیٹھتے ہیں اور باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کہ انہوں نے اتنے دیے تھے اور اب ان کو اتنے دینے چاہیے، یا ان کی باری آ کر ہمیں دے دیں. پھر دوبارہ اعلان ہوتا ہے کہ اب انہوں نے اتنے دے دیا. تو اس طرح مختلف یہ طریقہ کار ہیں ہوتا ہوگا. لیکن نارملی جہاں ایسا ہوتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ رجسٹر میں لکھا جاتا ہے. اب اس کے بعد پھر آئندہ جس نے دیے تھے، اب جس نے 5 دیے تھے تو اب یہ بھی اپنی طرف سے 5,000 کا کم از کم اس کو ارینج کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا 6 کا کرنا ہے. تو یہ گویا قرض تھا جو یہ قرض اتار رہا ہے. صحیح. تو اسی کو عام طور پہ نیوتا بھی اردو زبان میں کہا جاتا ہے، اور دیگر زبانوں میں اس کے مختلف الفاظ ہیں. بھاجی کہتے ہیں، پاجی کہتے ہیں، اس کو سلامی بھی کہا جاتا ہے، مختلف. اب یہ جو نیوتا نارملی جو اردو لفظ ہوا، اس کے اندر یہ قرض والی صورت بن جاتی ہے جہاں یہ برادری سسٹم میں یہ پورا کھاتا نوٹ کیا جاتا ہے نا، تو وہاں یہ قرض کی صورت ہے. اب جیسے 5,000 ساحل کے سوال کے مطابق اگر 5,000 ملے تو اب اس کو 5 کے بجائے 6 دینے. ٹھیک ہے. اب جب اس نے 6 دے دیے نا تو وہ دوسرا شخص بھی اپنی، اس کے پاس بھی رجسٹر ہوگا، اس کے بعد بھی کھاتا تیار کرنے والا شخص موجود ہوگا، تو وہ لکھے گا فلاں نے 6,000 روپے دیے. تو اب ان کے آپس میں ذہن کے مطابق کیا ہوا، تم نے 5 دیے، اب میں نے 6 دے دیے، تو گویا میری طرف سے 1,000 تمہارے پاس زیادہ آ چکا ہے. تو آئندہ کبھی میرے ہاں کوئی تقریب ہوگی تو وہ 1,000 آپ نے پورا کرنا ہے. تو یہ جو آپس میں یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، یعنی یہ قرض میں نے آپ کو دیا، ٹھیک ہے، آپ میرے گھر کوئی تقریب ہے تو آپ مجھے دیں گے، یا تو اتنی ہی رقم دیں گے یا بڑھا کر دیں گے. تو اگر اتنی دی تو گویا قرض دیا ہوا واپسی مل گیا. زیادہ اگر آپ نے دے دیے تو اب میں وہ زیادہ نوٹ کر لوں گا. تو اب آئندہ کبھی آپ کے یہاں تقریب ہوگی تو میں 1,500 بڑھا کر آپ کو دوں گا. تو یہ سلسلہ یوں چلتا رہتا ہے، دور باقاعدہ چل رہا ہے. تو یہ صورت ہے قرض کی. ٹھیک ہے. دوسری صورت جو نارملی عام طور پہ جب شادی کے کسی موقع پہ تقریب میں آنے والے افراد جو برادری سے تعلق نہیں رکھتے، دوست احباب ہیں، آفس کے لوگ، آفس کے، تو وہ افراد، ان کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ اگر میں لفافے میں 500 روپے ڈال کے دے رہا ہوں تو اس صورت میں 500 روپے ڈالنے کی صورت میں مجھے بھی یہ 500 کسی موقع پہ واپس کرے گا. بس نے ازراہ محبت دعوت دے دی. ٹھیک ہے. تو اس طرح دوست و احباب کے ہاں جو سلسلہ ہوتا ہے تو وہ قرض نہیں ہوتا، وہ گفٹ کہلاتا ہے، وہ تحفہ کہلاتا ہے. اب یہ جو معاملہ ہے کہ اس کے اندر کہ اس کے 5 بیٹے تھے، اس کے 5 یا بیٹیاں تھیں، تو 5 بیٹیوں کی شادی میں ہم نے تو ہر دفعہ 2,000 روپے دیے ہیں اس کو، تو ہمارے 10,000 روپے تو چلے گا اس کو. اور اب میری ایک بیٹی ہے، اب اس ایک بیٹی کی شادی میں ان کو 10 سے کم نہیں دینے. اب اس نے اگر 2,000 دے دیے تو اس پہ برا مانا جاتا ہے کہ ہم نے تمہاری بیٹیوں کو جو ہے وہ 10,000 دیے، 2,000 کر کے اب تم ہمیں 2,000 دے رہے ہو، تو 8,000 کم، تو اس پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ قرض والی صورت ہے. تو قرض میں اگر 2 کر کے آپ کے پاس 10,000 پہنچ چکے ہیں تو آپ کو قرض اتارتے ہوئے یکمشت 10,000 دینے، یعنی قرض جہاں سمجھا جاتا ہے تو وہاں پہ قرض اتارنا بھی ضروری ہے. نیوتا جہاں پہ قرض ہے تو اس کی ادائیگی، یہ یعنی اس خاندان کے رواج پر جو آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس پر، اگرچہ لفظ قرض کوئی بھی نہیں بول رہا ہوتا، ناظرین حیران بھی ہو رہے ہوں گے کہ اس کی قرض ہم نے دیا تھا یا قرض لیا تھا. میں تو یہ اصل میں وہی کہ میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ بہت سارے ناظرین ایسے ہوں گے کہ جو شاید یہ سمجھیں گے کہ یہ ہم تو کبھی ایسا نہیں سمجھتے کہ قرض، لیکن چونکہ اس معاشرے میں ایسے خاندان، ایسے قبیلے، بس اوقات جیسے گاؤں گوٹھوں کی طرف اس طرح کا شہروں میں، تو اس میں بعض برادریاں ایسی ہیں جو شہروں میں رہتی ہیں لیکن وہ اس طرح کی ساری چیزیں نوٹ کرتی ہیں. تو جہاں ایسا ہے ان کے لیے یہ حکام ہے کہ یہ نیوتا ان کے لیے قرض ہے. اور جہاں پر برادری میں لین دین ہو رہا ہے لیکن کوئی بھی اس کو قرض نہیں سمجھتا، اگر میں نے آپ کے شادی کے موقع پہ 5,000 کی مالیت کی کوئی چیز دے دی، آپ نے میرے ہاں کی شادی کے موقع پہ 2,000 روپے کی چیز دے دی، تو میں بھی برا نہیں مانتا، نہ میرے ذہن میں کوئی ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے 2,000 کی کیوں چیز دی. تو یہ ہے، یہ والی صورت بنے گی گفٹ کی، تحفے طائف کی. ٹھیک ہے. لیکن بعض جگہوں پہ یہی لین دین قرض سمجھا جاتا ہے. تو جہاں قرض سمجھا جاتا ہے تو وہاں پر اس کی ادائیگی بھی
کرنی ہوگی کہ اگر میرے مختلف مواقع تقریبات میں اگر کسی نے 2 ڈھائی 3 ہزار روپے کر کے مجھے اگر 15,000 تک رقم دے دی ہے، تو اب اس کے ہاں پہ اگر کوئی موقع آ رہا ہے تو میں چاہوں تو اس موقع پر یکمشت 15,000 روپے دے دوں، ٹھیک ہے، یا کم دے دوں، لیکن بعد میں کسی موقع پہ قرض اتار دوں. یہ قرض ہوگا تو اتارنا ہوگا، صحیح. یا وہ اگلا شخص معاف کر دے. ایک جانب والے تو سمجھتے ہیں کہ یہ لین دین قرض ہے، اور دوسری جانب والے اس کو نارمل لیتے ہیں. جی. اب جس کو دیا اس نے اس کو قرض نہ سمجھا، لیکن جہاں پہ یہ قرض سمجھا جاتا ہے نا، وہاں پہ لینے دینے والوں کو پتہ ہوتا ہے، وہ پورا یہ حساب کتاب جو یہ کرتے ہیں نا وہ سمجھ بھی رہے ہوں گے کہ ہاں یہ ایسا ہے، تو اب ان کو توجہ جا رہی ہوگی کہ واقعہ ایسا ہوتا ہے. ہم لین دین کے اندر کم ملنے کی صورت میں باتیں بنائی جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے تک ہو جاتے ہیں، منہ ماری تک ہو جاتی ہے، رشتہ داریوں میں بھی فرق آ جاتا ہے. تو یہ قرض ہے، جس نے آپ کو دیا ہے آپ اس کا یہ قرض خوش دلی کے ساتھ اتاریں. اچھا، قرض ہے تو اب سوال بڑا اس پہ اہم پیدا ہوتا ہے شرعی طور پر. قرض کے احکام ابھی ہم رمضان شریف میں بار بار سنتے رہے کہ جب بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہو کسی نے تو وہ اپنے قرض کو منہا کرے گا، مائنس کرنے کے بعد جو رقم بچے گی اب اس کے اوپر وہ دیکھے گا کہ زکوٰۃ کتنی بنتی ہے یا نہیں بنتی. یہ قرض ہے ایک طرح کا، کسی پر قرض چڑھ گیا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ انتقال کر جاتا ہے اس وقت کیا ہوگا اس کی رقم کا؟ تو یہ تھوڑا سا صورتوں میں جیسے وہی عرض کر رہا ہوں کہ نیوتا جو شادی بیاہ کے موقع پہ لین دین ہے اس کی ایک صورت قرض بن جاتی ہے اور ایک صورت تحفے تحائف کی حد تک رہتی ہے. وہ تو الگ تو جن صورتوں میں وہ قرض بن رہا ہوتا ہے تو وہاں پر لینے والا جس کو دیا گیا، جس کو دیا جا رہا ہے وہ مقروض ہو جائے گا. صحیح، ٹھیک ہے. اب 5,000 2,000 1,000 500 جتنا بھی اس کو ملا ہے کسی کی طرف سے، اور پتہ ہے کہ میں نے اتنا ہی یا اس سے زیادہ دینا ہے، تو جب زیادہ دینا ہے تو اگلے پہ اس زیادتی کی رقم قرض ہو جائے گی. تو یہ جو قرض والا جہاں پہلو بنتا ہے تو وہاں لینے والے شخص کے اوپر وہ قرض ہے. اگر اس دنیا سے چلا گیا تو جو احکام اس کے چھوڑے ہوئے مال میں شریعت مطہرہ نے مقرر کیے ہیں کہ کوئی بھی آدمی جب انتقال کرتا ہے سب سے پہلے اس کے مال سے اس کی تجہیز تکفین کا معاملہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر اس کے جو قرض ہیں وہ اتارے جاتے ہیں. اس نے جو وصیت کی ہے اس کی ادائیگی کی جاتی ہے. اس کے بعد پھر ترکے کی تقسیم ہوتی ہے. تو اگر کسی کے والد نے اس طرح اپنی بیٹی کی شادی پہ 2 4 ہزار 500 روپے مختلف جگہوں سے لیے ہیں تو یہ ٹوٹل کھاتے میں تو لکھا ہوتا ہے کہ اس شادی میں، بیٹی کی شادی میں بھائی ایک جیسے 50,000 روپے تک جمع ہو گئے، تو جس نے دیے وہ سب بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، اور جن کو چکا چکے ہیں وہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. تو جتنا قرض باقی ہے اس مرنے والے شخص کے مال میں سے اتنے کو مائنس کر دیں گے، اور بقیہ جو احکام ہے وہ ترکے کی صورت یا وصیت ہے تو اس طرف جائے گا، لیکن قرض کی ادائیگی کرنی ہے تو وہ اس کو جا کے دے دیں گے. شادی بیاہ کا انتظار کریں. تو اب اس میں یہ ہے کہ چاہیں تو دے دیں، ٹھیک ہے، یا چاہیں شادی کا انتظار کریں. ٹھیک ہے. تو یہ ہیں تھوڑے یہ احکام میں سے احکام مزید نکل رہے ہیں. تو جو ایسا کر رہے ہوتے ہیں جہاں پہ یہ نیوتا قرض سمجھا جاتا ہے تو انہیں چاہیے کہ دارالفتہ اہل سنت سے باقاعدہ اپنے بارے میں کہ ہمارے ہاں یہ طریقہ کار ہے، بہت سارے لوگ، اور میں نے اتنے پیسے لے چکا ہوں، ٹھیک ہے، یا اتنے پیسے میں لوگوں کو دے چکا ہوں. صحیح. تو اب یہ لین دین میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ زکوٰۃ کے حوالے سے بھی احکامات ہوں گے، بہت ساری صورتیں پھر سامنے آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے شریعت مطہرہ کے جو احکامات ہیں وہ سیکھنا چاہیے تاکہ ہم کہیں گناہ گار نہ ہو رہے ہوں. تو دارالفتہ اہل سنت موجود ہیں آپ کے جہاں جہاں شہروں میں ہیں، وہ اپنے دارالفتہ بالمشافہ آئیں، یا فون کے ذریعے رابطہ کر لیں، یا بذریعہ میل رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اس کی بہت ساری شکیں جیسا کہ فرما رہے ہیں کہ اور بھی ہیں، تو بس اپنے خاندان کے رواج کو دیکھیے اور اس کے بعد پھر معلومات حاصل کیجیے کہ آپ کے لیے حکم شرعی کیا ہے. کالز ہمارے پاس مزید بھی موجود ہیں. ایک اور کال چلائیے. عبد المالک اطاری، ضلع بہاول نگر سے بول رہا ہوں. ڈاکٹر سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا جب منگنی ہو جاتی ہے اور لڑکی سے کیا بات کر سکتے ہیں، یا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. منگنی کے بعد لڑکے لڑکی کا آپس میں منگنی ہونے سے نکاح نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے، بعض خاندان شاید یہ سمجھتے ہیں کہ منگنی ہو گئی تو تعلقات بس یہ ان کا گویا نکاح ہو گیا، ملنا جلنا، ملنا جلنا، سیر سپاٹ، گھومنا پھرنا، یہ سب آنا جانا، بے حجابی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ منگنی کرنے کے بعد بھی لڑکا لڑکی اجنبی ہی رہتے ہیں، جس طرح منگنی کرنے سے پہلے ہوتا ہے۔ صحیح، منگنی کا بس اتنا اثر ہوتا ہے کہ اب لڑکی کے آئندہ جو رشتے آنے والے ہوتے ہیں، جن لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں، وہ تھوڑا رک جاتے ہیں کہ بھائی اب اس کی تو منگنی ہو چکی ہے۔ ایسے لڑکے کے حوالے سے بھی اب دیگر لڑکیوں کی تلاش ختم ہو جاتی ہے کہ اب اس کی ہم نے منگنی فلاں لڑکی سے کر دی ہے، تو اب یہ ایک بندھن جو بنتا ہے یہ نکاح کی صورت میں نہیں ہوتا، یہ ایک وعدہ ہو جاتا ہے، وعدہ ہے، وعدہ نکاح کا کہ ہم نکاح کریں گے۔ صحیح، تو جب ہی نکاح ہوا نہیں ہے تو یہ دونوں اجنبی ہیں، ان کا آپس میں بات چیت کرنا یا ملاقات آج کل کرنا، سوشل میڈیا کے ذریعے رابطے میں رہنا، تصاویر ایک دوسرے کو بھیجنا، اس طرح کے جو معاملات ہو جاتے ہیں وہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں، تو ان کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، جزاک اللہ جی۔ ایک اور کال چلائیے۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے، ماشاء اللہ اب آج کا موضوع بڑا پیارا ہے، اس کے اندر میرا ایک سوال ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر جب بارات آتی ہے تو عموماً دولہے کی جوتی دلہن کی بہن چرا لیتی ہے، اور جب تک کہ پیسے نہ دے تب تک کہ واپس نہیں دیتی، تو جب وہ پیسے دیتا ہے تو کیا وہ پیسے دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کے شرعی حکم اور ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ جوتا چھپائی بہت دفعہ بیان ہوا، اگر مختصراً آپ دیکھیں مجموعی اعتبار سے جو طریقہ اپنایا جاتا ہے نا، اس کے اندر پورا ایک سب لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں اور ایک مجمع ہوتا ہے، مخلوط ماحول ہوتا ہے، تو شرعاً یہ رسم جائز نہیں ہے اس طریقہ کار کے مطابق۔ ٹھیک ہے، کہ اس میں کئی گناہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ رہا معاملہ پیسے مانگنا اور پیسے دینا، تو یہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر سالی نے مطالبہ کیا رقم کا اور وہ خوش دلی سے، چھوٹی بچی ہے تو خوش دلی سے دے رہا ہے، یا بڑی ہوتی ہیں تو خوش دلی سے دے رہا ہے، تو اس لینے دینے میں تو کلام نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن بسا اوقات وہ ڈیمانڈ ہو جاتی ہے 5,000 کی، اب لڑکا جو ہے وہ 1,000 تک کی رینج ہوتی ہے، یا دیتے نہیں دینا چاہتے، تو اب وہ نہیں دینا چاہ رہا یا مجبور کر دیا گیا ہے، اور جوتا چھپائی اب سب لوگوں کی اس پہ دولہا کیا دے گا، انسلٹ ہو رہی ہوتی ہے، ہوٹنگ کا ماحول ہو جاتا ہے کہ وہ نہیں دے پا رہا۔ تو اس طرح اگر وہ جو مرے دل سے دے رہے ہیں نا، اب وہ 5 کا مطالبہ ہوا تو پھر وہ بارگیننگ کر کے پھر اب جہاں معاملہ بے دلی سے دینے کا آئے گا وہ صورت ناجائز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، جہاں خوش دلی سے دینا ہوگا وہ جائز ہو جائے گا۔ لیکن یہ لین دین کا جو ماحول کریٹ ہوتا ہے نا، مخلوط ماحول، پھر ہنسی مذاق، پھر گانے باجے، یہ مجموعی اعتبار سے یہ طریقہ کار جائز نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ اور کئی دفعہ تو سنا ہے باراتیں بھی لوٹ جاتی ہیں یا بعد میں پھر اس کا بدلہ لیا جاتا ہے اور طلاق تک بھی نوبت آتی ہے، تو ایسی یاد رکھی جاتی ہیں پھر اچھا وہ اس کو آپ جب رسمیں ہوتی بھی ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ اس کی جوازی صورت ہے، تو کیا پہلے طے کر لیا جائے کہ جب ہم آئیں گے تو اتنے رقم دیں گے، بس اتنے ہی کا مطالبہ کیا جائے؟ اس میں یہ ہم کہہ سکتے ہیں، یہ وہی عرض کر رہا ہوں کہ اس میں مجبور نہ کیا جائے، خوش دلی جب ایک پتہ ہے کہ یہ رسم ہوگی، جیسے رسمیں بھی ڈسکس ہوتی ہیں کہ ہم یہ رسم کرتے ہیں، ہمارے خاندان میں یہی ہے۔ جوتا چھپائی تو تقریباً سبھی جگہ ہے، کئی جگہ ہو سکتا ہے بعض جگہوں پر نہ ہوتی ہو، یا جہاں مدنی ماحول ہے تو آپس میں ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے تو وہاں امید ہے کہ ایسی چیزیں نہیں ہوتی ہوں گی، لیکن جب ہو رہی ہیں یا اور کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں رقم کا لین دین ہے، تو کیا آپس میں پہلے طے کر لیا جائے کہ جب بھی یہ رسم ہوگی لوگوں کے سامنے ہی ہوگی تو اس وقت پھر ہمارا یہ لین دین ہوگا، اس سے زیادہ دیکھیں لوگوں کے سامنے ہوگی، مسئلہ وہی آ رہا ہے کہ یہ جس انداز میں ہوتی ہے نا، وہ انداز غلط وہ ماحول ٹھیک ہے اپنانا کریٹ کرنا وہ جائز نہیں، جیسے وہ دودھ پلانے کا ایک معاملہ ہوتا یہ ہے، اس طرح کی بہت سارے شادی بیاہ کے مواقع پہ جو رسمیں ہیں نا، وہ کئی گنا اگرچہ بظاہر ان فی نفسی ہی ان رسموں کو دیکھیں نا تو جائز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، فی نفسی جائز ہوتی ہیں، لیکن بے پردگی، مخلوط ماحول، گانے باجے، ایک دوسرے پہ ہوٹنگ، بہت ساری چیزیں اس طرح کی شامل ہو جاتی ہیں جو اس جائز چیز کو کرنے میں گویا ناجائز چیز کو بھی شامل کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے، تو مجموعی اعتبار سے بھی وہ کام کرنا منع کیا جائے گا، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اچھا، شادی کے موقع پر میسج کے اندر سوال ہے کہ جو سامان لیا جاتا ہے، تحائف آتے ہیں لڑکی کو، تو وہ لڑکی کے والدین رکھ لیتے ہیں، کپڑے دیے تو وہ اپنے پاس ہی رکھ لیے، یہ سوال پوچھنے والوں نے کہا ہے، تو کیا اگر ایسی صورت ہے تو کیا ان کے والدین کا حق بنتا ہے کہ وہ رکھ لیں، وہ لڑکی کا یا لڑکے کا حصہ ہے، کیا ہے؟ اب یہ دیکھا جائے دینے والے نے کس کو دیا ہے، ٹھیک ہے، اب لڑکی کے لباس ہیں، لڑکی کے سوٹ پیس آئے ہیں تو لڑکی کو دینے چاہیے، ٹھیک ہے، لڑکی کی ماں کے لیے آئے ہیں تو ان کو دینے چاہیے۔ تو جب لڑکی کے لیے جو چیزیں دینے والوں نے تحائف دیے ہیں
اور گفٹ وغیرہ جو دیے جاتے ہیں، جیسے کوئی استری دے رہا ہوتا ہے تو جی کوئی جی۔ واشنگ مشین دے رہا ہوتا ہے، کوئی سلائی مشین دے رہا ہوتا ہے، تو اب یہ لڑکی کی ماں ضبط کر کے رکھتی رہے، یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ جو ٹھیک دے ہے۔ رہا ہے تو یہ اگر لڑکی کے لیے دے رہا ہے تو لڑکی مالک ہے، ٹھیک ہے، اسی کو دینا چاہیے، یہ روک نہیں سکتے۔ اگر کوئی دے رہا ہے، واشنگ مشین دے رہا ہے یا سلائی مشین دے رہا ہے، کوئی فریج دے رہا ہے، تو بس اوقات ڈبل ہونے کی صورت میں تو ایک گھر میں رکھ لیا، ایک گھر میں رکھ لیا، تو اب یہ لڑکی کو، جس نے لڑکی کو دینا مقصود تھا جس کا، تو اب یہ لڑکی کو دیا جائے گا۔ ٹھیک ڈبل ہے۔ ہونے کی صورت میں لڑکی اپنے والدین کے لیے اگر اجازت دیتی ہے کہ اس کو آپ رکھ لیں صحیح، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ جو چیزیں دی جاتی ہیں، جیسے نیوتے کا تو آپ نے ذکر کیا کہ پیسے جو دیے جاتے ہیں وہ بعض صورتوں میں قرض ہیں خاندانوں کے رواج کے مطابق، یہ جو چیزیں دی جاتی ہیں جس طرح ماموں ہے، سامان، قریبی رشتہ دار ہے، سامان لے کر دے دیتے ہیں، تو کیا یہ بھی قرض کی صورت کہلائے گی؟ اس میں بھی کیا اس میں بھی واپسی؟ وہی جو اچھا۔ خاندان کا رسم و رواج ہے نا، ٹھیک ہے۔ اس کے مطابق پیسوں ہی کی صورت نہیں، ٹھیک۔ سامان بھی اگر کوئی دے رہا ہے نا تو وہ بھی قرض کی صورت بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی مثلی چیز دے رہا ہے، یعنی جیسے روپے، پیسے، اس طرح کی آئی مثلی ہوتے ہیں، ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، تو یہ مثلی چیز دی تو مثل ہی واپس کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ کوئی سامان دیا، وہ قیمتی چیز ہے، اب اس کی اس جیسی چیز دوبارہ نہیں ملتی، ٹھیک ہے، اب اس کوالٹی کی اگر چیز ملتی ہے تو وہ مثلی ہو جائے گی، اس کوالٹی کی نہیں ملتی تو پھر وہ قیمتی چیز ہے، تو ٹھیک اتنی مالیت وہ قرض ہو جائے گی۔ مالیت قرض ہو تو جائے اب یہ خاندانوں کا مختلف انداز ہوتا ہے۔ اب کوئی اپنی بھائی کی لڑکی کے لیے، بھتیجی کے لیے اگر کوئی 20,000 روپے کا ارینج کر لیتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں نے صرف ازراہ تعاون ٹھیک دیا ہے، ہے، مجھے نہیں مطلوب نہیں ہے کہ صحیح۔ جب میری بیٹی کی شادی ہو تو بھائی بھی 20,000 ہی دیں، بس اس نے ازراہ ہمدردی، خیر خواہی دے دیا، تو یہ اچھی بات ہے، ٹھیک یہ ہے۔ گفٹ والی صورت ہو جائے گی۔ صحیح، صحیح۔ تو اب اگلے شخص نے اگر کم مالیت کا سامان دیا، اپنی حیثیت کے حساب دیا، تو اس کو کوئی برا بھی نہیں لگتا، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، جی کال چلائیے۔ ہماری جو آپس میں ڈیل طے ہوئی تھی نا نکاح کے وقت نا، نکاح کرنے سے پہلے، تو بعد میں جب نکاح ہو گیا تو اس میں انہوں نے کچھ گڑبڑ کر دی، مطلب کچھ چیزیں زیادہ لکھوا لی۔ میرا یہ سوال ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ دوبارہ یہ چیز ٹھیک ہو سکتی ہے؟ ہاں، یہ غالباً حق مہر کے حوالے سے کہہ رہے کہ جو پہلے ان کی ڈیلنگ ہوئی تھی کہ یہ لکھوایا جائے گا، جیسے سونا لکھوایا جائے گا، زمین لکھوائی جائے گی، یہ طے ہوتا ہے، 1,00,000 روپے لکھوایا جائے گا، وہ ہو گیا۔ اب جب لکھوانے کا ٹائم آیا یا بعد میں کہہ رہے ہیں وضاحت نہیں، جیسے نکاح کا وقت ہے، جب نکاح فارم کا بھرا وقت ہوا جا تو رہا اس میں کمی کر دی۔ ہاں، اس کو تبدیلی کر دی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، یہ جب نکاح ہو رہا ہے نا، جی جی، اصل تو مہر نکاح کے وقت جو جس پہ رضامندی ہو جائے، صحیح۔ اصل مہر تو وہ ہے، اس سے پہلے جو کچھ بھی وعدہ کیا ہے تو وعدے سے پھرنا نہیں چاہیے۔ ہاں، اگر وعدہ کیا اور اب آ رہا ہے کہ اتنا ہم جتنا وعدہ ہوا تھا نہیں دے پائیں گے، تو نکاح سے پہلے ہی 2 4 5 دن، کبھی کبھی ہفتے مہینے تک کا بھی ایک گیپ آ جاتا ہے، اس درمیان میں ڈیلنگ کر لیں کہ بھئی کہ ہم اتنا جو طے کیا تھا، اتنی استطاعت نہیں بن پا رہی، ہم یہ اتنے دیں گے، مہر وہ طے ہوا تھا 5 تولے، اب 5 تولے کی گنجائش نہیں ہے تو ہم 2 تولہ دے پائیں گے۔ جی جی، تو جو اب جو طے کمی کی طرف آ رہے ہیں نا، تو یہ نکاح کے وقت کا انتظار نہ کریں کہ اس موقع پہ کریں گے تو جیسے تیسے کر کے مان ہی جائیں گے، منوا لیں گے، تو اس میں بڑی بدمزگی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ انداز اختیار کرنا، یہ بس اوقات دلوں میں رنجشیں پیدا کر دیتا ہے۔ ایک خوشی کے موقع میں اس وقت مجبوراً وہ کر تو دیا جاتا ہے، رنگ میں بھنگ ڈال دیا جی جی، تو وہ والا معاملہ ہو جاتا ہے، بس اوقات آئی ہوئی بارات بھی اٹھ کے چلے جاتی ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، جو کچھ بھی لینا دینا ہے، کمی کرنی ہے تو یہ نکاح کے تقریب سے کچھ دن پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیں۔ ٹھیک ہے، بڑھانا ہے، کم کرانا ہے مہر وغیرہ کو، تو یہ پہلے ہی ڈیسائیڈ ہونا چاہیے، تاکہ نکاح کے موقع پہ اولاً عام طور پہ لوگ پھر اس میں بدشگونی لیتے ہیں، لوگ نکاح کے وقت ہی چونکہ ایسا جھگڑا ہوا تو اب یہ آئندہ جھگڑتے ہی رہیں گے، یہ نکاح کبھی کامیاب نہیں ہوگا، تو بہت سارے لوگ بدشگونی لیتے ہیں۔ بدشگونی کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے کہ اگر ابتدا خراب ہوئی ہے تو انتہا یا درمیان بھی خراب ہو، ایسا نہیں ہے۔ بدشگونی اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ کہ بد مزہ ہو جاتا ہے، لوگ آئے ہوئے پھر وہ باتیں بناتے ہیں، کہیں کوئی لڑکی والوں کو، کوئی لڑکے والوں کو، مطلب گفتگو کا اب یہ بن جاتے ہیں محور، تو ان سے بچیں۔ جو کچھ طے کرنا ہے کمی بیشی وہ پہلے طے کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں حضور ایک تو شادی سے پہلے بات چیت جب جاری ہے تو لوگ کھل کر بات کر لیتے کہ حق مہر کتنا ہوگا، تو طے ہو جاتے بھی حق مہر اتنے ہزار، اتنے لاکھ جو بھی ہے،
اچھا آپ زیور کتنا ڈالیں گے؟ جی ہم 5 تولے زیور ڈالیں گے. ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا. اب وہ ساری بات ہو گئی. اب جب نکاح فارم بھرا جا رہا ہوتا ہے نا تو بھی حق مہر لکھیں جی 50,000 حق مہر. تو اس وقت آتا ہے کہ زیور بھی لکھوائیں. تو وہ زیور لکھوائیں تو لکھ بھی دیا جاتا ہے. غالباً نکاح فارم میں پاکستان کے اندر شاید خانہ بھی ہے کہ کوئی اور چیز تو نہیں لکھوا رہے. تو یہ جو 7 چیز لکھوا دی جاتی ہے اس کو سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ حق مہر نہیں ہے کیونکہ حق مہر کی رقم الگ سے بیان کی جاتی ہے. لیکن لکھوانے کا مطلب کیا ہے کہ فارم کے اندر کہ جب یہ خدا نخواستہ طلاق کا معاملہ ہو جائے تو یہ بھی عورت ہی کو واپس ملے گا, لڑکے والوں کو نہیں ملے گا. یہ کیا ہے, اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ بعض چیزیں تو وہ ہوتی ہیں شرائط میں, بعض چیزیں وہ لکھواتے ہیں. لڑکی کو جو زیور مل رہا ہوتا ہے تو مہر وغیرہ کے بعد لکھا ہوتا ہے اور دیگر شرائط, تو وہاں پہ آگے لکھ دیا جاتا ہے کہ جتنا بھی زیور جہیز سامان جو دیا جا رہا ہے لڑکی والوں کی طرف سے ان کی لڑکی مالک ہے. ٹھیک ہے, یہ تو بالکل واضح حکم ہے. ٹھیک ہے, کہ جہیز کی مالک عورت ہوتی ہے جو لڑکی کو اس کے والدین بھائی اس کے خاندان سے. لڑکے والوں کی طرف سے میں پوچھ رہا ہوں کہ لڑکے والے جو زیور دیتے ہیں نا اس بھی ڈالتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ لکھوا دیا جاتا ہے فارم میں. دیکھیں لڑکے والے اس کو مہر نہیں سمجھ رہے ہوتے لیکن فارم میں لکھوا دیا جاتا ہے جو کہ ایک نکاح کے وقت معاہدہ ہے. تو اس کو کیا سمجھا جائے؟ لیکن اس میں ابھی فائنل کریں کہ جو زیور دیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ زیور لڑکی کو لڑکے والوں کی طرف سے 5 تولہ جو چڑھایا گیا جس کو چڑھاوا بھی کہا جاتا ہے, تو یہ آج اس کی حیثیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ فائنل ہونا ضروری ہے. یہ مہر ہے یا ویسے مہر ہے یا تحفہ ہے یا بطور عاریت استعمال کے لیے دیا جا رہا ہے. اس کی وضاحت ہونی چاہیے کہ یہ 5 تولہ زیور جو لڑکی کو لڑکے کے والد کی طرف سے والدہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے یہ بطور عاریت ہے, لڑکی پہنے استعمال کرے. ٹھیک ہے, جب تک چاہے استعمال کرے. جب تو یہ عاریت کی صراحت کروا دیں یا گفٹ کے طور پہ دیا جا رہا ہے تو اس کی صراحت کروا دیں. تو اس میں پھر نزاع نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اب چاہے اللہ نہ کرے طلاق تک نوبت پہنچتی ہے تو اگر عاریت تھا تو لڑکے والے واپسی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے جو پہننے کے لیے اگر بطور گفٹ تھا تو وہ لڑکی مالک ہے, اب اس سے مطالبہ نہ کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو کیونکہ گفٹ میں واپسی کا عمل یہ شرعاً جو ہے وہ ناجائز ہے. تو جو بھی صورت ہے وہ واضح کر دینا یہ اس میں عافیت ہے. ورنہ ہوتا کیا ہے نکاح کے وقت تو خوب لین دین سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد جب کبھی طلاق تک نوبت پہنچتی ہے تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی بالیاں تک یاد آ جاتی ہیں کہ وہ ہم نے دی تھی وہ بھی واپس کرو. اس کی ماں کو پہنائی تھی تو یہ ہوا تھا. لڑکی والوں کا یہ ہوتا ہے تو آپ نے گفٹ دیا تھا. ادھر یہ ہوتا ہے ہم گفٹ وفٹ نہیں دیتے, ہم تو صرف چڑھاتے ہیں, صرف دکھاتے ہیں, دکھاوا چڑھاوا بس ہمارے ہاں یہ ہے. تو اب ہوتا معاملہ یہ ہے کہ طلاق ہونے سے پہلے یہ راز نہیں کھلتا. اب لڑکی کو 10 سال نکاح کو ہو گئے, 15 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ زیور واپس کرو, ہم نے تو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے 5 تولے زیور کا ارینج کیا تھا اور یہ تمہیں دیا تھا. یہ سب چڑھاوا دکھاوا تھا, مالک نہیں بنانا تھا. کوئی نہیں کہہ رہا ہوتا. 20-20 سال نکاح کو ہو جائیں, دینے والا بھی مر جاتا ہے, کوئی راز فاش نہیں ہوتا. لیکن خدا نخواستہ 10 سال 20 سال بعد جب طلاق پڑتی ہے تو اس وقت سارے زبانیں کھولتے ہیں کہ یہ زیور تو ہم نے صرف چڑھاوا تھا, مالک نہیں بنایا تھا. تو یہ چیز اگر نکاح کے وقت ہی طے ہو جائے نا کہ یہ جو ہم زیور دے رہے ہیں لڑکی کو یہ ہبہ کر رہے ہیں, گفٹ کر رہے ہیں, تو اب گفٹ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ نکاح باقی رہے یا نہ رہے یا وفات یا طلاق کوئی بھی صورت بنتی ہے لڑکی مالک تھی. ٹھیک ہے, زکوٰۃ کے معاملات سارے لڑکی سے تعلق رکھیں گے. اور اگر یہ صراحت کر دی کہ ہم نے جو کچھ بھی چڑھایا ہے یہ لڑکی کو صرف استعمال کے لیے دے رہے ہیں, مالک نہیں بنا رہے, عاریت اسی کو کہتے ہیں استعمال کے لیے لینا, تو اس کی صراحت کر دیں تو اب یہ لڑکی استعمال کرے, نکاح میں ہو نکاح میں نہ ہو, مر جائے تو وہ دینے والا واپسی لے سکتا ہے. تو اب زکوٰۃ کے جو بھی احکامات ہوں گے وہ دینے والے سے تعلق رکھیں گے. اس چیز کی صراحت نہ ہونا یہ بسا اوقات اتنا جھگڑا ڈالتی ہے کہ آتے ہیں لوگ ہمارے خاندان میں تو یہ رواج ہے, ہمارے خاندان میں وہ رواج ہے. تو ان سب چیزوں سے پھر عافیت رہے گی, جھگڑے ختم ہو جائیں گے اگر نکاح کے وقت ہی ان چیزوں کی صراحت ہو جائے کہ یہ گفٹ ہے یا عاریت ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جائز رسمیں کیجیے, جائز لین دین کیجیے, لیکن
طے کر لیجئے کہ ہم کس حیثیت سے کس مد میں دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ بعد میں جو پیدا ہونے والی خرابیاں ہیں ان کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ سلسلے کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ کل پھر اسی وقت دارالفتاح علیہ سنت کا سلسلہ براہ راست نشر کیا جائے گا، اس کو بھی دیکھنے کی نیت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔ اشاعت دین میں کوشاں مکتبۃ المدینہ کی ایک نئی کاوش۔ مکتبۃ المدینہ نے اب آپ کی سہولت کی خاطر ماہنامہ فیضان مدینہ بآسانی حاصل کرنے کے لیے ممبر شپ کارڈ جاری کیے ہیں، جس کے ذریعے اب آپ صرف اپنے شہر ہی سے نہیں بلکہ پاکستان بھر میں 32 مکتبۃ المدینہ سے کسی بھی مکتبۃ المدینہ کی شاخ سے یہ کارڈ دکھا کر اپنا ماہنامہ فیضان مدینہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کارڈ کو حاصل کرنے کا آسان طریقہ، اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ پر تشریف لائیں اور انہیں اپنا نام و نمبر اور اپنی مکمل تفصیل بتا کر یہ ممبر شپ کارڈ حاصل کیجیے۔ رنگین ماہنامہ فیضان مدینہ کے لیے 725 روپے اور سادہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے لیے 425 روپے جمع کروائیے اور یہ ممبر شپ کارڈ حاصل کیجیے۔ کیا آپ کے پاس مسواک ہے؟ سبحان اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے واہ، مسواک تو مسواک ہے، آقا کی سنت ہے۔ الحمدللہ ماہنامہ فیضان مدینہ بابت جمادی الاولیٰ 1438 ہجری میرے ہاتھوں میں ہے۔ اس کے پیج نمبر 35 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو کیونکہ اس میں منہ کی صفائی ہے اور یہ رب تعالی کی رضا یعنی خوشنودی کا سبب ہے۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عائشہ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے تاکہ ثواب بھی ملے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے۔ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ دین کا کام کرنے والی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا، اس کے ذریعے مزید مدنی ماحول میں خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو علم دین کے مدنی پھول ملیں گے ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ عبرت والی خبروں کے ذریعے اپنی آخرت کو یاد کروں گا۔ جہاں جہاں صلو علی الحبیب سنوں گا، درود شریف پڑھوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداً دیکھیے مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ مجلس مدرسۃ المدینہ کے تحت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی ہمشیرہ کی صحت یابی کے لیے دعا اجتماع کا اہتمام کیا گیا، اس کے مناظر ملاحظہ کیجیے۔ الحمدللہ عزوجل قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے 103 سے زائد شعبہ جات ہیں، ان میں سے ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ بھی ہے۔ مدرسۃ المدینہ کی پاکستان بھر میں 2500 سے زائد شاخیں للبنین، للبنات، جز وقتی، کل وقتی، مقیم کورسز وغیرہ الحمدللہ عزوجل قائم ہیں۔ امیر اہل سنت کی بڑی ہمشیرہ جان چونکہ پچھلے کچھ دنوں سے علیل ہیں، اسی سلسلے میں آج پاکستان بھر کے مدارس المدینہ کی دعائے مدینہ میں آپ کی صحت یابی کے لیے
دعا کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں آج مدرسۃ المدینہ مغل پورہ حجویری کابینہ میں حاضری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہمشیرہ جان کا سایہ آپ پر قائم و دائم رکھے اور آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، جو بیمار آئے شفا پا کے جائے، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی، سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی۔ دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ رکن شورا حاجی عفو رضا اتاری نے سوات مدنی قافلے میں کیا سفر۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ 9 جولائی بروز اتوار ہوگا حج تربیتی اجتماع کا انعقاد۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ رکن شورا حاجی اظہر اتاری کی مفتی احمد یار خان کے مزار پر حاضری۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ دیکھیں گے دعوت اسلامی کی مختلف مدنی خبریں۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ جامعۃ المدینہ سے درس نظامی مکمل کرنے والوں کے لیے اجتماعی دستار فضیلت کی تیاریاں۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ رکن شورا حاجی محمد فاروق اتاری کی مدنی حلقے میں شرکت۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ مجلس ذرائع آمد و رفت کے تحت مدنی کام۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے ہمیں مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہوگا۔ رکن شورا حاجی عفو رضا اتاری نے سوات مدنی قافلے میں سفر کیا۔ اس موقع پر رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کی تربیت فرمائی۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار۔ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی۔ 9 جولائی بروز اتوار بعد نماز ظہر دوپہر 2 بجے حج تربیتی اجتماع کا سلسلہ ہوگا۔ رکن شورا حاجی محمد امین اتاری نے تفصیل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اس اجتماع میں نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری اور رکن شورا ابو مدنی حاجی عبدالحبیب اتاری بھی خصوصی تربیت فرمائیں گے۔ ہزاروں عاشقان رسول دنیا بھر سے تو لاکھوں حج کی سعادت حاصل کریں گے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس حج و عمرہ کے تحت اتوار 9 جولائی انشاءاللہ عز و جل حج کا تربیتی اجتماع ہو رہا ہے۔ اس تربیتی اجتماع میں نگران شورا اور ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی انشاءاللہ تربیت فرمائیں گے۔ تو 9 جولائی بروز اتوار 2 بجے دوپہر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں انشاءاللہ حج کا تربیتی اجتماع ہوگا۔ تمام عاشقان رسول اس تربیتی اجتماع میں شرکت کریں۔ باب المدینہ میں جو موجود ہیں
جو حج پر جا رہے ہیں ہمارے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، دوست احباب بھی ہیں، مساجد کے نمازی بھی ہوتے ہیں، تو ضرور اس دعوت کو عام کریں ذمہ داران، اور اس حج کے تربیتی اجتماع میں ضرور تشریف لائیں۔ انشاءاللہ عز و جل یہ حج تربیتی اجتماع مدنی چینل پر براہ راست نشر بھی کیا جائے گا۔ رکن شورا حاجی محمد اظہر اتاری نے حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اور علامہ مفتی محمد مختار احمد نعیمی قادری کے مزارات پر حاضری دی۔ آپ بھی مزارات کی زیارت کیجیے۔ الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پرانوار پر حاضر ہیں۔ ہمارے مفسر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ 4 جمادی الاولیٰ 1314 سنہ ہجری بمطابق 1 مارچ کو ضلع بدایوں یوپی ہند میں پیدا ہوئے۔ آپ کو حصول علم کا اس قدر شوق تھا کہ گلی میں جلتے بلب کی روشنی میں مطالعہ فرماتے۔ اب کامیاب مدرس یعنی استاد، باکمال مفتی، بہترین مصنف، بے مثال مفسر اور لاجواب محدث تھے، زبردست عاشق رسول تھے۔ آپ کا درس قرآن سننے کے لیے لوگ دور دراز سے سفر کر کے آتے تھے، اور آپ ظہر کے بعد ایک پارہ تلاوت قرآن کیا کرتے تھے۔ خود بھی نماز با جماعت یہ عاشق تھے، اور گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کرتے، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کرتے، درود داد اور دلائل الخیرات کے عامل تھے۔ آپ سچے عاشق رسول، نعت و شاعر، درود پاک کی کثرت کرنے والے اور نہایت سادہ طبیعت کے مالک تھے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے بہت سی تصانیف کی، جن میں مشہور آپ کی تفسیر نعیمی 11 جلدیں، اسی طرح 8 جلدوں پر مشتمل آپ کی شرح مشکات، میرات المناجی، اور بہت سی آپ کی دیگر کتابیں بھی ہیں، جاء الحق ہے، شان حبیب الرحمن ہے، علم القرآن ہے، اور بھی کئی آپ کی تصانیف الحمدللہ عز و جل جو ہے وہ علم کے پیاسوں کے لیے، علم و معرفت کی تمنا رکھنے والوں کے لیے الحمدللہ بہترین جو ہے وہ مواد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ 3 رمضان مبارک کو آپ نے وصال فرمایا، تو رمضان مبارک کی 3 تاریخ کو آپ کا اس سے پاک ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ دیکھیے برمنگم UK اور جاپان میں ہوا مدنی حلقوں کا انعقاد، جبکہ جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ میں ایصال ثواب کا سلسلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Wish I was lost and dead in the desert of Taiba, and I would be buried in Baqi. Wish I was lost and dead in the desert of Taiba, and I would be buried in Baqi. I dream that when I see Gumbad Khazra, I dream that when I see Gumbad Khazra. جامعۃ المدینہ کے تربیتی اجتماع میں رکن شورا حاجی محمد یعفور اتاری نے مدنی پھول ارشاد فرمائے اور اجتماع دستار فضیلت کی تیاریوں کے حوالے سے مدنی پھول دیے اور مدنی چینل کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس سال الحمدللہ عز و جل 376 طلباء کرام نے درس نظامی سے سند فراغت حاصل کی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی مختلف شعبہ جات میں دین کا کام کرنے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے کوشاں ہے اور الحمدللہ روز بروز دن بدن ترقی کرتی چلی جا رہی ہے۔ دعوت اسلامی دنیا بھر کے ممالک میں مسلمانوں کو نیک بنانے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق سنتوں کے سانچے میں ان کی زندگی کو ڈھالنے کے لیے کوشاں ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا اہم ترین شعبہ جامعۃ المدینہ، جی ہاں، علم دین ہائر ریلیجیس ایجوکیشن علم دین کے حوالے سے اہم ترین ادارہ ہے، جس میں الحمدللہ ہر سال سینکڑوں کی تعداد میں علماء کرام فارغ التحصیل ہوتے ہیں، علم دین کے زیور سے مزین کیے جاتے ہیں اور علم دین حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس سال بھی کم و بیش 376 طلباء کرام نے
सनद फरागत हासिल की है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इनकी दस्तार फजीलत यानी यूं कहें कि कॉन्वोकेशन जो है इनमें जो है वो 4 जुलाई बरोज मंगल तकरीबन 10 शव्वालुल मुकर्रम मरकजुल औलिया लाहौर में ईवान इकबाल में हो रहा है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मदरी मरकज बाबुल मदीना कराची फैज़ान मदीना में अमीर अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब वहां तशरीफ फरमा होंगे, वहां मदरी मुज़ाकरा फरमाएंगे, वहां इनको दुआओं से नवाजेंगे और इंशाअल्लाह मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर इस्लामी भाई जामियतुल मदीना के तलबा उलमाए कराम और अवाम में अहले सुन्नत और सारे इस्लामी भाई उम्मीद है इंशाअल्लाह इसमें शिरकत भी फरमाएंगे। इस इज्तिमा में अल्लाह करे कि दावत इस्लामी जो इल्म दीन के लिए कोशा है, अल्लाह ताला इसमें और बरकत अता फरमाए। मेरी आपसे भी दरखास्त है कि निगरान